السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، وقال تبارک وتعالی وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، وقال تعالى وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے عقیدے کی کلاس اور اس کے بہت سارے حصے روا دواں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کی اس مجلس میں ذکر کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر، اس کی نعمتوں، اس کی احسانات کی بنیاد پر جو انسان کو کرنا چاہیے۔ شکر کہتے کسے ہیں، اس کی قسمیں کیا ہیں، شکر ادا کرنے کا بدلہ اللہ کیا دیتے ہیں، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن اور حدیث کے اندر ان کی شکر کی کیا کیا مثالیں دی گئی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ انہی کچھ بنیادی باتوں کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کیا جائے گا۔ بات اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی جائے تو یاد رکھیے، انسان کے لیے جس طرح عقید توحید کو اپنانا، شرک سے بچنا یہ ضروری ہے، اسی طرح اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نعمتوں، اس کے احسانات پر شکر بجا لانا اور اس موضوع کو اپنی زندگی میں اہمیت دینا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو ثواب کا وعدہ کیا ہے، آخرت میں کامیابی کا وعدہ کیا ہے، وہ کہیں نہ کہیں اس شکر کی بنیاد پر بھی موجود ہے۔ اسی لیے ذکر کریں گے کہ شکر کسے کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی تعریف ادا کرنا، ان دونوں میں فرق کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن میں کتنی ایسے جگہیں ہیں جہاں پر اللہ نے بندوں کو اللہ کی نعمتوں اور اس کے احسانات پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور حدیث کے اندر کس طرح اس مسئلے کو ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ اور یہ بات بھی ہمیں سمجھنی ہوگی کہ جب اللہ نے ہمیں شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے تو کن باتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ نے خود قرآن میں بتایا کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہم پر ہیں کہ جن کو ہم نہ گن سکتے ہیں نہ شمار کر سکتے ہیں، تو پھر شکریہ کا حق کیا ہم حقیقت میں ادا کریں گے؟ انسان پوری تگ و دو کر لے، پورا محنت کر لے، وہ نعمتوں کو گن نہیں سکتا، تو شکریہ کہاں سے ادا کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے شکریہ کے مسئلے میں اکثر انسان وہ اللہ کے حق کو نہیں ادا کر پائیں گے، لہذا یہ مسئلہ اور بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنا کیا صرف یہ زبان سے ہوتا ہے؟ کیا دل سے انسان اللہ کا شکریہ نہیں ادا کرتا؟ کیا زبان سے شکریہ نہیں ادا کرتا؟ کیا اپنے ہاتھ و پیر سے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا؟ اور یہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں؟ اور شریعت نے اس شکر کی بنیاد پر، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے والے بندوں کے لیے کیسی کیسی نعمتوں کا وعدہ کیا، اور انبیاء نے ان وعدوں کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہوئے کیسے اللہ کا شکر ادا کیا، انشاءاللہ تعالی ان بنیادی باتوں کی طرف مختصر طریقے سے آپ کی توجہ کو مبذول کیا جائے گا۔ محترم حاضرین، بات اگر اللہ تعالیٰ کے شکر کی کریں، میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا اور کہا بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تم عبادت کرو اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ گویا یہ سورہ زمر کی جو آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ نے پیدائش کے مقاصد میں، یعنی اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، ان کے ایک اہم مقصد کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا تاکہ اس کی عبادت کرو، اور عبادت کس طرح کہ اس کا شکر گزار بن کر اللہ کی عبادت کرو۔ تو گویا اللہ کا شکریہ ادا کرنا یہ ہمارے پیدائش کے مقاصد جو عبادت ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو شکریہ کے الفاظ ہیں اسے الگ الگ طریقے سے قرآن میں ذکر کیا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں، اللہ ان نعمتوں کو باقی رکھتا ہے اور مزید بڑھاتا ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرو گے، اللہ ان نعمتوں کو رکھے گا اور مزید اللہ تعالیٰ تمہیں نعمت عطا کرے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان حکیم کو حکم دیتے ہوئے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ ہم نے لقمان حکیم کو حکمت جیسی عظیم نعمت سے نوازا تو ہم نے ایک ہی مطالبہ کیا کہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، کہ جو آدمی اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس کی شان میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی ہے، نہ ادا کرے گا تو اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکریہ ادا کرے گا اس کا فائدہ وہ اپنے لیے دیکھے گا، وہ شکریہ وہ اپنی ذات کے فائدے کے لیے اللہ کا شکریہ ادا کرے گا، اور جو کفر کرے گا یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو حمید ہے۔ محترم حاضرین، آپ اگر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں لفظ شکر کو اور لفظ حمد کو کیا ہے بہت جگہ اکٹھا کیا۔ آپ اگر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابوں کو پڑھیں، اس کے اندر عدت الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین ایک مستقل کتاب لکھی گئی ہے جس کے اندر صبر کرنے والوں کے لیے کیا نعمتیں ہیں اور جو شکر ادا کرتے ہیں اس کے لیے کیا نعمتیں، بالکل کتاب لکھی گئی۔ ان کی بڑی مشہور کتاب مدارج السالکین، اور اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ریاض الصالحین، ابن ابی الدنیا کی کتاب الشکر، امام غزالی کی کتاب الاحیاء، اور اسی طرح ایک مشہور کتاب امام خرائطی کی ہے فضیلۃ الشکر للہ علی نعمتہ۔ آپ اگر دیکھیں علماء اکرام نے اس موضوع پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، بلکہ شیخ عبداللہ الفوزان کی بڑی مشہور کتاب ہے کیف نکون من الشاکرین، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والوں میں سے کیسے ہو جائیں۔ علماء نے اس پر بڑی بڑی کتابیں کیوں لکھی ہے، یہ موضوع یہ اپنی اہمیت کو بتاتا ہے۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شکر کا ذکر کیا ہے، اور ذکر کیا ہے کہ شکر کیسے ہوتا ہے۔ چلیے بنیادی طور پر زیادہ وقت نہ لگاتے ہوئے شکر کہتے کسے ہیں؟ یاد رکھیے کہ انسان کو اگر اللہ کوئی نعمت عطا کرے تو سب سے پہلے نعمت کا اعتراف کرنا، ہاں دل میں تسلیم کرنا، زبان سے ماننا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کا شکریہ اللہ کو ادا کرنا، اور اس نعمت سے اللہ کی عبادت کرنا، اس نعمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا، یقیناً اس کو شریعت اسلامیہ نے شکر سے تعبیر کیا ہے۔ محترم حاضرین، اور اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو شکر ادا کرنے کا ذکر شریعت اسلامیہ نے کیا ہے، اس کا معنی یہی ہے کہ جو بھی نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا کی اس میں اللہ کی آپ تعریف بیان کیا کیجیے، ٹھیک ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان مند ہوئیے، اللہ کی تسبیح بیان کیجیے۔ وہ نعمت جب آپ کو ملے یا جب اس نعمت کو آپ استعمال کرنا چاہیں تو ہمیشہ انسان کو اپنی زبان پر اللہ کی تعریف کو رکھنا چاہیے۔ لفظ شکور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ، کہ بہت ہی کم اللہ کے بندے یہ اللہ کے شکر گزار ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ الشکور یہ اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ایک صفت ہے، ٹھیک ہے۔ ان ربنا لغفور شکور، کہ بے شک تمہارا رب کیا ہے، یہ غفور ہے، یہ شکور ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم حاضرین، انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی صفت قرار دیا۔ بہت سارے علماء نے اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کی تعریفیں بیان کی۔ چلیے اگر میں بات کروں، ایک ہوتا ہے اللہ کا شکریہ ادا کرنا، ایک ہوتا ہے اللہ کی تعریف ادا کرنا، تعریف بیان کرنا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ بنیادی طور پر جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لفظ شکر ہے اس کے تعلق سے بھی آیتیں وارد ہوئی ہیں، اور جو لفظ حمد ہے اس کے تعلق سے بھی آیتیں وارد ہوئی ہیں۔ لہذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو ذکر کیا ہے تو ظاہری بات ہے کہ ان دونوں میں ایک بنیادی فرق شریعت نے بیان کیا ہے، ایک بنیادی فرق، بلکہ بعض علماء نے کہا تو کہ دونوں کے اندر عموم ہے، دونوں کے اندر عموم ہے۔ جب اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اس میں اللہ کی تعریف بیان کریں گے، بسا اوقات جب اللہ کی تعریف بیان کریں گے تو یہ تعریف بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہو جائے گی۔ بلکہ امام قرطبی ہو، امام ابن کثیر رحمہ اللہ ہو، یہ کہا کرتے الحمدللہ شکرا، کہا کرتے جیسے کہ انسان کہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بطور شکریہ، تو انسان دونوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر سکتا ہے، نعمت حمد کو اور نعمت شکر کو۔ مگر اکثر علماء نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے یہ شکریہ سے زیادہ عام ہے، کیونکہ تعریف
بسا اوقات انسان یہ اللہ کی بغیر کسی نعمت کو حاصل کرے بھی تعریف کرتا ہے، بس اللہ کی جلالت، اس کی جبروت کو یاد کرے اور اللہ کو ذکر کرنے کے لیے کیا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرے۔ لیکن جب شکریہ کی بات آئے تو لفظ شکریہ میں حمد بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں الفاظ کے ذریعے اللہ کا شکریہ بھی ہے۔ محترم حاضرین، چلیے جب اتنی بنیادی باتیں ہمیں سمجھ میں آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں الشاکر اور شکور رکھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ناموں میں اس کو جوڑا ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے ناموں کے بارے میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ پاک نام ہیں، کچھ پیارے نام ہیں، لہذا ان ناموں کا سہارا لے کر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا کرو۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے نام ہے ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات بھی ہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسا نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اس کے اسما میں اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ اپنے آپ کو شاکر کہتے ہوئے کہا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ قرآن کی دو میں نے آیتیں بتائی، ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام شاکر بتایا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں شکور ہے، ان ربنا لغفور شکور، کہ بے شک تمہارا رب کیا ہے، یہ مغفرت کرنے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ شکریہ کو پسند کرنے والا ہے۔ واللہ شکور حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ شکریہ کو پسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بردبار ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب یہ اللہ کے نام ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نام کی جو صفت آئے گی اس صفت پر عمل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا پسند ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب کوئی آدمی اس کے نام کا سہارا لے کر، اس کے نام کا وسیلہ لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اے شکر کو پسند کرنے والے تو میرے دل کو تیرا شکر ادا کرنے والا بنا، اے شاکر، اے شکور تو مجھے تیرا شکر ادا کرنے والا بنا، یقین جانیے یہ اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کی برکت ہے کہ اس کا وسیلہ لے کر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے۔ محترم حاضرین، انسان کو سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ کن کن نعمتوں پر انسان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ساری زندگی انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو گننا چاہے، گن نہیں سکتا۔ کوئی شکریہ اللہ کا حق ادا کرنا چاہے وہ نہیں کر سکتا۔ جیسے سورہ سبا میں اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ بندوں میں کم ہی بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مکمل شکر گزار ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی بندہ شکریہ کے مسئلے میں اللہ کے حق کو نہیں ادا کر سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو انسان کو بکثرت یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، اس لیے کہ تمہیں لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے۔ کیونکہ جس طرح اللہ نے نعمت ایمان ہمیں عطا کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تربیت کی نعمت یہ والدین کے ذریعے عطا کی۔ اس لیے امام سفیان بن عوینہ کہا کرتے من صلی الصلوات الخمس، کہ جو آدمی 5 وقتہ نمازوں کو پڑھتا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور ہر 5 وقتہ نماز کے بعد اپنے والدین کا شکر ادا کرتا ہے، ان کے لیے دعا کرتا ہے، فلا عظم فضل الامر اللہ بشکرہما بعد شکری سبحانہ وتعالی، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شکریہ کے بعد والدین کا شکریہ ادا کرنے کا جو حکم دیا ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کہتے ہیں کہ جو آدمی ان کو انجام دے گا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے مسئلے میں ایک مقام تک پہنچ جائے گا۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف فرمایا کہ جو آدمی اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے جو بندے ہیں، جو اللہ کی مخلوق ہے، ان کی نعمتوں پر، ان کے احسانات پر بھی شکریہ ادا کرے۔ من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، کہ جو آدمی لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، ان کے احسانات کو یاد رکھے، ان کا شکر مند زبان سے، دل سے اور اپنے جسم سے نہیں ہو سکتا، ایسا آدمی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار شکر کے مسئلے میں نہیں ہو سکتا۔ تو گویا لوگوں کے احسانات کو یاد رکھنا، ان کا شکریہ ادا کرنا اور ہمیشہ اپنے دل سے اس شکریہ کو زندہ رکھنا یہ ضروری ہے تاکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں بھی ایسا کام کرے۔ محترم حاضرین، جو انسان اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے یہ کئی قسم کا ہوتا ہے۔ شکریہ کی کئی قسمیں، جیسے ایمان کے درجات ہیں، دین کے مراتب ہیں،
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے شکریہ کے ارکان بھی بیان کیے ہیں، شکریہ کے اعضاء بھی بیان کیے ہیں۔ سب سے بنیادی طور پر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو شکر ادا کرے، اس میں سب سے بڑا اہم حصہ انسان کے دل کا ہے۔ شکریہ کے اگر میں اقسام بیان کروں تو ایک شکر انسان کا دل سے ادا کرنا ہے۔ دل سے شکر کا مطلب کیا ہے کہ آپ دل سے اللہ تعالیٰ کو نعمت منعم حقیقی جانیں کہ جو نعمت مجھے ملی ہے کہاں سے ملی ہے، یہ اللہ نے مجھے دی ہے۔ اس بات کا یقین انسان اپنے دل کے اندر رکھے، اور دل کے اندر جب بندہ اس بات کو بطور یقین گانٹھ باندھ لیتا ہے کہ ہر نعمت مجھے اللہ نے دی ہے، تو گویا اس آدمی نے اپنے دل سے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ سورہ نحل کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ اللہ کہتا ہے یاد رکھنا تمہاری زندگی میں جو بھی نعمت ہے، چاہے چھوٹی ہو، بڑی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، تمہاری اپنے جسم میں ہو، گھر والوں کے پاس ہو، جو بھی نعمت تم کو ملی ہے وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جب تمہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں تم سب کو لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے۔ امام مرازی رحمہ اللہ علیہ اس آیت کے ماتحت میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شکر کو واجب قرار دیا، اور وہ شکر صرف اللہ کا ادا کیا جائے گا، کیونکہ نعمتوں کا دینے والا صرف اللہ اکیلا ہے۔ جب انسان ان نعمتوں کو پالے مگر اللہ کا شکر ادا نہ کرے، ایسا آدمی احسان فراموش شمار کیا جائے گا۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، یعنی جو نعمتیں ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے ہیں، تو ایک عقل مند جان لے گا کہ جو نعمت ملی ہے میں حقیقت میں اس کا حقدار نہیں ہوں، مگر اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا کہ میں حقدار نہیں تھا، پھر بھی اللہ نے مجھے دیا ہے، تو انسان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمیشہ شکر گزار بن جائے گا۔ محترم حاضرین، دل سے شکریہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے کی کوشش کرے۔ جو بھی نعمت ملی ہے یہ جان لے لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ زمین میں نہ آسمان میں میں کچھ کر سکتا ہوں، نہ میری زندگی میں کچھ ہو سکتا ہے، ہر چیز کی طاقت، ہر چیز کی صلاحیت صرف اللہ رکھتا ہے۔ تو دل سے اس بات کا اعتراف کرنا، حقیقت میں دل سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی مذمت بیان کی، سورہ نحل کے اندر اللہ نے فرمایا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون۔ اللہ نے کہا کہ یہ مشرک ایسے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں، اور ان میں کی اکثر مشرک اور کافر ہیں۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو جانتے ہیں کہ دینے والا اللہ ہے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کی، اللہ کے ساتھ کسی غیر کو ملایا۔ گویا انہوں نے سمجھا کہ اللہ سب دیتا ہے مگر مدد مجھے فلاں سے ملی ہے، رزق مجھے دینے والا فلاں ہے۔ تو جب ان لوگوں نے ایسا معاملہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ناشکروں کو کافر کہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب بارش ہوئی تو اللہ کے نبی نے کہا اصبح من الناس شاکر ومنہ کافر۔ اللہ کے نبی نے کہا جب رات میں بارش ہوئی تھی تو آپ نے کہا کہ اللہ کے بندوں میں، یعنی یہاں جو موجود ہیں ان میں سے کچھ شکر گزار بنے، کچھ اللہ کی نعمتوں کے ناشکرے بنے۔ تو پوچھا، لوگوں نے کہا هذه رحمت اللہ، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو بارش ہمیں ملی ہے یہ اللہ کی رحمت سے ملی ہے، تو آپ نے کہا یہ لوگ اللہ کے شکر گزار بنی۔ اور جس نے کہا کہ فلاں ستارہ یہاں گیا، فلاں ستارہ وہاں آیا، اس ستارے کی وجہ سے ہمیں بارش ملی، اللہ کے نبی نے کہا ایسے لوگ اللہ کے نافرمان بنے۔ اللہ نے کہا فلا اقسم بمواقع النجوم، کہ اللہ نے کہا وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ جو بارشیں ہمیں ملتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ملتی ہے، لہذا اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور دل سے شکریہ ادا کرنے کا مطلب اس نعمت کو اللہ سے آپ جوڑیں، اس نعمت کو کسی غیر کی طرف نہ جوڑیں۔ محترم حاضرین، حدیث کے اندر دل سے شکر ادا کرنے کی ایک کیفیت بیان کی گئی، وہ کیفیت کیا ہے؟ حضرت ثوبان نے کہا کہ لما نزل فی الفضة والذهب ما نزل قالوا فأي المال نتخذ قال عمر فأنا أعلم لكم ذلك فأوضع على بعيري فأدرك النبي وأنا في أثره فقال يا رسول الله أي المال نتخذ؟ فقال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ حدیثوں میں ایک حدیث آتی ہے کہ جب سونے اور چاندی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مردوں کو اس سے دور کر دیا گیا ہے، یہ تمہارا حقیقی مال نہیں ہے،
سونا اور چاندی جمع کرنا حقیقی وہ مال نہیں ہے جو تم کو آخرت میں فائدہ پہنچائے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ تو بتائیے کہ آخرکار وہ کون سا مال ہے جو ہم کو آخرت میں فائدہ پہنچائے گا، کس مال کو اپنے لیے چنے؟ تو آپ نے کہا تم میں کا ایک آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا دل اختیار کرے، اللہ کا ذکر ادا کرنے والی زبان اختیار کرے، اور ایک ایسی مومنہ بیوی اختیار کرے جو آخرت کے مسئلے میں تمہاری مددگار ہو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا دل، اللہ کا شکر ادا کرنے والی زبان، اور آخرت کے کاموں میں مدد کرنے والی بیوی جس انسان کو مل گئی، گویا سمجھ لیجئے اس نے اپنے لیے دنیا میں ایک ایسا مال اکٹھا کیا جو مال انشاءاللہ تعالیٰ اسے آخرت میں ضرور کامیاب کرے گا۔ علامہ مبارک فری رحمہ اللہ نے کہا لسانا ذاکرہ، یعنی ایسی زبان جو اللہ کا ذکر کرے، اس کی تقدیس بیان کرے، اس کی تسبیح بیان کرے، اس کی تحلیل بیان کرے، جتنے تعریف کے الفاظ ہو سکتے ہیں سب کا استعمال کرے، قرآن کی تلاوت کرے۔ دل کا شکر گزار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا دل سے اعتراف کرے، اللہ کی نعمتوں کا دل سے احسان مند ہو، اور مومنہ بیوی کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیوی دین کے مسئلے میں تمہاری مدد کرے۔ تم دعوت کا کام کرنا چاہو وہ بیوی تمہاری مددگار ہو، تم قرآن پڑھنا چاہو وہ بیوی تمہاری مددگار ہو، تم اللہ کا ذکر کرنا چاہو وہ بیوی تمہاری مددگار ہو۔ نیک بیوی کا ہونا جو آخرت میں مدد کرے، اسے مردوں کے لیے آدھے ایمان کا مددگار قرار دیا گیا۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ من رزقہ اللہ امرأۃ صالحہ فقد عانہ علی شطر دینہ فلیتق اللہ فی الشطر الثانی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بیوی عطا کر دی جو نیک ہو اور شوہر کی نیک کاموں میں مدد کرتی ہو، گویا مان لو کہ اس عرش والے نے دین کے مسئلے میں آدھی تمہاری مدد کر دی ہے، اب بقیہ آدھے میں تم اللہ سے ڈرو۔ سبحان اللہ، ایک نیک عورت کا، ایک مومنہ بیوی کا ہونا ایک مرد کے لیے آدھی مددگار کا ذریعہ ہوتا ہے۔ عمومی طور پر جا کر دیکھیے کہ جو بھی مرد حضرات اللہ کے دین کے لیے فدا ہو چکے ہیں، اللہ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں، ان میں ان کی بیویوں کا سپورٹ ضروری ہوتا ہے۔ اگر بیوی انسان کو روکنے والی بن جائے، نہ اس کا دل اللہ کا شکر ادا کر پائے گا، نہ اس کی زبان اللہ کا شکر ادا کر پائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا کے اندر بہت سا ساز و سامان ہے جس سے انسان آخرت میں فائدہ اٹھائے گا، سب سے بہترین سامان جو آخرت میں اسے فائدہ پہنچائے گا وہ ایک نیک عورت ہے۔ محترم حاضرین، ایک سید الاستغفار کی دعا حضرت شداد بن اوس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی ابو لک بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جو آدمی صبح میں اللہ پر یقین کرتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے اس کو کہے گا، اگر مر جائے گا یا شام میں کہے گا اور صبح تک مر جائے گا، ایسا آدمی جنتیوں میں سے ہوگا۔ محترم حاضرین، ابو لک بذنبی، اس کے اندر جو ایک لفظ ہے ابو لک بذنبی، یعنی وہ آدمی کہتا ہے اے میرے پروردگار میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ جس طرح گناہ کا اعتراف کرنا یہ اللہ کو پسند ہے، اس سے زیادہ اللہ کو پسند ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میری محنت سے مجھے ملا ہے، یہ کہیے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے سب اللہ کے فضل سے ہوا ہے، اور اس کو دل سے انسان اقرار کرے، دل سے اس کا اقرار کرے۔ تو دل سے اقرار کرنا حقیقت میں یہ دل سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ زبان سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انسان کی زبان اللہ کی تعریف میں لگی رہے، اس کی تمجید بیان کرے، اللہ کی تعریف کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی ان نعمتوں کو تم بیان کرو۔ بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے امام قرطبی نے کہا اے انشر ما انعم اللہ علیک بالشکر والثناء۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنے کا مطلب انسان کہے کہ یہ مجھے ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، نہیں، اس نعمت کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ کہتے ہیں کہ جو نعمتیں اللہ نے تم کو ادا کی ہیں کہیں الحمدللہ ذالک فضل اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ نے مجھے عطا کیا۔
تو نعمتوں کو اللہ کے شکر کے ذریعے زبان سے ادا کرنا اللہ نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے، کیونکہ اس میں انسان دل سے اعتراف بھی کرتا ہے اور زبان سے شکریہ بھی ادا کرتا ہے، یہ دونوں مل کر انسان کا دل اور زبان اللہ کے شکر میں آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر ومن لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پر بات کہی تھی کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ بڑی چیزوں پر بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کرے گا، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرے گا، اور جو اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو وہ بھول جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو ضرور پکڑے گا۔ محترم حاضرین، حضرت عبداللہ بن غنام البیاضی رحمہ اللہ کی ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ انسان جب صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، جیسے انسان کہتا ہے ما اصبح بی من نعمت، اے اللہ تعالیٰ جو بھی نعمت مجھے چاہے دنیا کی ملی ہے یا آخرت کی ملنے والی ہے، اے اللہ ہر نعمت تیری طرف سے مجھے ملی ہے۔ کہتا ہے اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک، اے میرے پروردگار جو بھی نعمت مجھے اب ملی ہے یا آگے ملنے والی ہے، اے میرے پروردگار وہ نعمت کا دینے والا منعم حقیقی صرف تو اکیلا ہے۔ جب انسان اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل سے یاد کرتا ہے تو یقیناً جانیے وہ دل اور وہ زبان مل کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔ انسان ہاتھ و پیر سے اللہ کا کیسے شکر ادا کرتا ہے کہ انسان اس نعمت کا حق ادا کرے، جیسے دل سے شکریہ ادا کرنے کا مطلب میں نے بتایا، دل سے اعتراف کرنا، زبان سے یعنی اس نعمت کو یاد کر کے شکریہ کے الفاظ اللہ کی تعریف ادا کرنا، اور جسم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نعمت کے ذریعے اللہ کی عبادت کیجئے، اس نعمت کا حق ادا کیجئے، تب جا کر انسان کیا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر اپنے ہاتھوں پر سے ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اعملوا آل داؤد شکرا، کہ آل داؤد تم عمل کرو، یعنی صرف زبان اور دل سے نہیں، تم عمل کرو، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے خدمتیں کرو، اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچاؤ اور اس نعمت کا حق ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آل داؤد کو اعضاء اور جوارح سے کیا ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ محترم حاضرین، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر انسان ہاتھ و پیر سے ادا کرتا ہے، اس کے اندر نمازوں کا پڑھنا، روزوں کا اہتمام کرنا، تمام عبادتوں کو انسان کا انجام دینا، گناہوں سے بچنا، اللہ کو منعم حقیقی سمجھنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کے اعضاء و جوارح سے شکر کے اندر آ جاتی ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی، وحقیقت الشکر فی العبودیہ وهو ظہور اثر نعمت اللہ علی لسان عبدہ ثناء واعترافا وعلى قلبه شهودا ومحبة وعلى جوارحه انقيادا وطاعة۔ بڑی پیاری بات اللہ ابن قیم رحم اللہ کہتے ہیں کہ حقیقی طور پر اگر بندے کے اندر شکریہ کا جذبہ ہوگا تو سب سے پہلے اس کا اثر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ذریعے نظر آئے گا، وہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھے گا، اپنی زبان سے کیا کہے گا الحمدللہ اللہ نے مجھے نعمت عطا کی، دل سے اعتراف کرے گا، اللہ سے محبت کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نعمت کے ملنے کے بعد وہ اور اللہ کی عبادت کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے گا۔ کہتے ہیں کہ یہی تو شکر ہے، زبان کا یہی شکر ہے، دل کا یہی شکر ہے، اور اسی طرح اعضاء و جوارح کا بھی شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ احقاف کے اندر فرمایا وَبَلَغَ 40 سنة قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه۔ دیکھیے کہ اس کے اندر یہ کہا گیا، دعا کرتے ہوئے کہا ربی اوزعنی، اے میرے پروردگار تو مجھے الہام کر، تو مجھے توفیق دے، کس بات کی توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، اور وہ نعمتیں جو تو نے میرے ابا کو دی۔ تو پتا چلا کہ ایک بیٹا اپنی باپ کی نعمتوں پر بھی شکریہ ادا کر سکتا ہے۔ کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دی، باپ بیٹے کو اللہ نے کیا نعمتیں دی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو نبوت سے نوازا، وعلیہ وعلی والدیہ، یعنی ماں باپ پر شفقت کرتے ہوئے، ماں باپ نے بچپن میں ہم پر رحم کیا، ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں، یہ جوان بیٹوں کا، بالغ بیٹیوں کا یہ حکم ہے، یہ واجب ہے کہ وہ بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کے جو نعمت اللہ نے دی اس پر ان کا شکریہ ادا کرے، تاکہ ماں باپ بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن سکے۔ محترم حاضرین، انسان جتنی اپنے جسم سے عبادت کرے گا وہ ساری عبادتیں ہاتھ و پیر سے کیے جانے والے شکر کے اندر آتی ہیں۔
اس کے علاوہ ہاتھ و پیر سے کی جانے والے شکر میں سجدے شکر بھی ہے کہ انسان کو جب نعمت مل جائے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرے، وہ جا کر سجدہ شکر کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ حضرت ابو بکرہ کی روایت کے اندر ہے، کان اذا اتاه امر یسره خر للہ ساجدا شکر اللہ تعالی۔ حضرت ابی بکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کو کوئی معاملہ آتا جس سے آپ خوش ہو جاتے، آپ فوراً اللہ کے لیے سجدے میں گر جاتے اور آپ اس سجدے کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرتے۔ شکریہ کا دوسرا طریقہ جو انسان جسم سے کرے وہ قیام اللیل کا اہتمام کرے۔ قیام اللیل، رات کی نماز کا پڑھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات میں عبادتیں کرتے، آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے، آپ کو احساس نہیں ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کہتی، اے اللہ کے نبی غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے اللہ کے نبی کیا اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں کیے؟ جب معاف کیے ہیں تو لما تصنع هذا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ اتنا اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ کہا کرتی افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ یہ تو بتاؤ کیا میں یہ عبادت کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ عبداللہ بن مبارک اللہ مبارک فری رحم اللہ کہتے ہیں کہ امام ابن حجر المکی نے کہا کہ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ عبادت میں محنت و مشقت کرنا یہ اللہ پر احسان ہے، ایسا آدمی جان لے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس پر رحم نہ کرے تو یہ عبادتیں جس کے اندر وہ نیتوں کو کیا ہے اللہ پر عبادت کے احسان کے ذریعے کرے گا، ایسی عبادتیں اس کے عذاب کی وجہ بن سکتی ہیں۔ انسان کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے گناہ کی خوف سے، انسان کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اس کی رحمت کی امید میں، تبھی جا کر انسان کیا ہے مغفرت کیے جانے والوں میں سے ہو سکتا ہے۔ انہ کان عبدا شکورا، اللہ نے بعض انبیاء کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرنے والے تھے، یعنی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے، زبان سے اعتراف کرتے، دل سے اعتراف کرتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے اور تمام نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا عمومی شکر ادا کرتے۔ اس کے علاوہ ہاتھ و پیر سے شکریہ ادا کرنے میں عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آئے تھے، آپ نے دیکھا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون سے بچایا تھا، تو اس نعمت کے بدلے میں یہودیوں کو آپ نے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے کہا نحن احق بصومہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے ظلم سے بچایا تھا، ہم اس روزے کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا اللہ کی اس نعمت کی بنیاد پر۔ وہ نعمت کسے ملی تھی؟ حضرت موسیٰ کو ملی تھی، لیکن اس کا شکر ادا کون کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شکر کر رہے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ یہودی جو حضرت موسیٰ کو اپنا سمجھتے ہیں ان سے زیادہ حضرت موسیٰ کے مسئلے میں ہم حقدار ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ نے بطور شکریہ اللہ کے لیے روزہ رکھا تھا، تو آپ نے کہا کہ یہودیوں سے زیادہ ہم حق رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی طرف سے اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اس کے علاوہ جو اعمال اس میں عقیقہ کرنا، امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو عقیقے کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے حقیقت میں یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اولاد جیسی نعمت کے شکر کو ادا کرنے میں، ایک جانور کا فدا کرنا، اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، اس خوشی کے اظہار میں اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جب اس کے پاس اولاد آ جائے وہ عقیقے میں تاخیر نہ کرے۔ اللہ معاف فرمائے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی سال سال قربانی ادا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اولاد کی نعمت ادا کی اس کا عقیقہ اس نے اب تک نہیں کیا۔ کہتا ہے کہ عقیقہ کرنا ضروری تھوڑی ہے، چلے جب شادی ہوں گے تب عقیقہ کریں گے۔ کتنے تو ایسے ہیں ماں باپ، ایسے بچے آئے دنیا سے چلے گئے، ماں باپ کو کبھی اللہ تعالیٰ کی شکریہ کے طور پر اس عقیقے کے جانور کو ذبح کرنے کی توفیق نہ ملی۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا واجب ہے، عقیقے کا حکم الگ ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اولاد جیسے نعمت عطا کی، آپ کو تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہے، طاقت ہے فوراً عقیقہ کر دیں۔ محترم حاضرین، اسی طرح اور بہت ساری عبادتیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر انسان اپنے مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے۔ جیسے صحابہ کی ایک لمبی مجلس کو آپ دیکھیں گے، ایک لمبی جماعت کو دیکھیں گے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے طور پر اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا، صدقہ کیا تھا، استغفار اللہ سے مانگا تھا، یہ اللہ کے توبہ میں، یہ اللہ تعالیٰ کی شکریہ میں ادا آتا ہے۔
اب اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر ادا کرنے والوں کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے، انسان کو پتا چلے گا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا کتنی عظیم نعمت ہے۔ سب سے بنیادی طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عزت بخشے گا جو لوگ زمین میں اللہ کے شکر گزار ہے، قیامت کے دن کبھی ایسے لوگ رسوا نہیں ہوں گے، اللہ ان کو ضرور عزت بخشے گا۔ جیسے سورہ توبہ کے اندر اللہ نے کہا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کی بنیاد پر لوگوں کو نعمتیں ملنے والی، لوگوں کو کیا ہے بدلے ملنے والے ہیں۔ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ چاہے تو انسان کو کیا ہے توحید کی طرف لے آئے، اللہ چاہے تو انسان کو بخش دے، لیکن جو آدمی عمومی طور پر اللہ کا شکر ادا کرے گا وہ اللہ کی مشیت میں ضرور شامل ہو جائے گا کہ اللہ ایسے لوگوں کو ضرور معاف کرے گا۔ جیسے قرآن میں اللہ نے کہا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، کہ جو آدمی اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد پھر جائے گا وہ اللہ کو عاجز نہیں کر پائے گا، لیکن یاد رکھنا نعمتیں ملنے کے بعد دل سے اعتراف کیا، زبان سے تعریف کی، ہاتھ و پیر اور اعضاء سے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ ایسے شکر ادا کرنے والوں کا بدلہ ضرور ضرور عطا کرے گا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو آدمی دنیا کا فائدہ چاہتا ہے ہم اسے دے دیتے ہیں، لیکن جو آدمی آخرت کا ثواب چاہتا ہے ہم اس کو ضرور عطا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کا بدلہ ضرور ضرور ادا کرے گا۔ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ انسان کو کیا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں ہمیشہ حد سے آگے بڑھنا چاہیے، ہر مسئلے میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس میں انسان کو سخی ہونا چاہیے، گن گن کر انسان اللہ کا شکریہ ادا نہ کرے۔ سب سے پہلے جو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں انہیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو نعمتیں بھر بھر کر دیتا ہے، جو نعمت ہے وہ باقی رہے گی اور مزید نعمتیں ملیں گی۔ انشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی حمید، جیسے قرآن کی آیت کو میں نے اس سے پہلے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان حکیم کو حکمت جیسی نعمت سے نوازا تو اللہ نے شکر ادا کرنے کا حکم دیا، کیونکہ ایک نعمت ملی ہے، آپ اس کے مقابلے میں اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ جب آپ اس نعمت کے مقابلے میں اللہ کا شکر ادا کریں گے وہ نعمتیں آپ کے پاس ضرور ضرور باقی رہیں گی۔ دوسرا بڑا بدلہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے خوش ہوتا ہے، یہ بڑی عظیم نعمت ہے کہ اللہ کی رضامندی انسان کو مل جائے۔ سورہ زمر میں اللہ نے کہا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهْ لَكُمْ، کہ اگر تم اللہ کا حقیقی طور پر شکر گزار بن جاؤ، اس کی نعمتوں پر اللہ کے شکر گزار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ایک آدمی کی زندگی کا مقصد اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، اپنی رحمت کا حقدار اس انسان کو بنائے۔ اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكلة فيحمده عليه او يشرب الشربة فيحمد عليه، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب ایک آدمی ایک لقمہ کھائے اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، الحمدللہ کہے، سبحان اللہ کہے، ایک گھونٹ پانی پیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اس پر اللہ کی تعریف کرے، اللہ تعالیٰ اس بات کو راضی ہوتا ہے، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں نے جو علامہ ابن باز رحم اللہ کے ساتھ رہا کرتے ہیں انہوں نے ابن باز رحم اللہ کے بارے میں کہا کہ ہم نے اکثر ابن باز رحم اللہ کو ہر لقمے کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ کہتے دیکھا، ایک لقمہ کھاتے الحمدللہ کہا کرتے، پانی کا ایک گھونٹ پیتے اللہ کا شکر ادا کرتے، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ بندے کو کیا ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ شکریہ کے فائدوں میں جو کہ انسان کو بڑا فائدہ یہ ملتا ہے کہ انسان کی زندگی میں اللہ اسے برکت عطا کرتا ہے۔ آج ہم میں سے ہر آدمی برکت چاہتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جائے، اللہ اتنا دے گا، اللہ ایسی برکت عطا کرے گا انسان اس برکت کو سنبھال نہیں پائے گا۔ سورہ نور میں اللہ نے کہا وَمَن يَرْزُقْ، سورہ اللہ نے کہا وَمَن وَاللَّهُ يَرْزُقْ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بے حساب رزق دینے والا ہے۔ اس کے ماتحت میں حدیثوں کو جا کر پڑھیں، مفسرین کے اقوال پڑھیں، ان کے اندر صاف بات بتائی گئی کہ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ اللہ کے بے حساب رزق کا حقدار انسان کو بنا دیتا ہے۔
انسان 1 روپیہ خرچ کرے گا، ہو سکتا ہے ظاہری طور پر 1 روپیہ ہو، لیکن اس 1 روپے کی نعمت پر اگر اس بندے نے حقیقی طور پر اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ اس 1 روپے کو اتنا بڑا بنا دے گا کہ انسان کے سارے اعمال پر وہ 1 روپیہ بھاری پڑ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، کہ ایک آدمی ایک کھجور کے برابر اپنی پاک روزی سے اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہے، ولا يقبل اللہ الا طیب، اللہ پاک روزی کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک ٹکڑے کو، ایک کھجور کو اپنے سیدھے ہاتھ سے لیتا ہے، اللہ اسے بڑھاتا ہے، اللہ اسے بڑھاتا ہے، جس طرح کہ ایک جانور اپنے بچے کو بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وہ کھجور کا ٹکڑا ایک پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ثواب اسے دیتا ہے۔ یہ ثواب کی برکت انسان کو کہاں سے ملتی ہے؟ یہ اللہ کے شکر کی بنیاد پر انسان کو ملتی ہے۔ لہذا غریبوں پر، مسکینوں پر انسان خرچ کرے، انسان اپنی صحت کے لیے، اپنے نفس کے اندر برکت چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کے اندر برکت چاہتا ہے، اپنے شرح صدر کے لیے برکت چاہتا ہے، اپنے مال میں، اپنی عزت میں، اپنے بدن کے اندر، اسی طرح اللہ اس کے ایمان میں برکت دے، اللہ اسے بخیلی سے بچائے، تو ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائے۔ شکریہ ادا کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں سے بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ بلائیں، مصیبتیں اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی وجہ سے دور کی جاتی ہیں۔ جیسے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے کیا کہا؟ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ یہ تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کے کرے گا کیا؟ اللہ تم کو عذاب میں مبتلا کر کے کیوں کرنا چاہے گا؟ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، اللہ پر ایمان لانے والے بن جاؤ، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی ذات شاکر و علیم ہے۔ تو صاف طور پر کہا گیا کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنا اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا ہے۔ محترم حاضرین، آپ اگر انبیاء کی مثالیں دیکھیں، سبحان اللہ، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے عطا کی، کیسی انبیاء نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، اللہ تعالیٰ نے کہا بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، اے نبی آپ ایک اللہ کی عبادت کیجئے اور شکر گزار بننے والوں میں سے بن جائیے۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ امام سعدی اس آیت کے ماتحت میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس اللہ نے حکم دیا کہ ہم کو اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے ہونا چاہیے۔ دنیا کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، دنیا کی نعمتیں بے شمار ہے۔ اگر جسم میں آپ کو صحت دی گئی، کوئی بیماری نہیں ہے، عافیت ہے، آپ کو رزق مل رہا ہے، اللہ کا ایسا شکر ادا کیجئے کہ وہ نعمتیں آپ کے پاس بڑھتی بن جائیں۔ اللہ کی توفیق پر، اس کے دیے ہوئے اخلاص پر، تقوی پر، دین کی کوئی بھی نعمت، دنیا کی کوئی بھی نعمت انسان کو مل جائے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی خاص بات تھی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اپنی زبان سے ادا کرتے، دل سے ادا کرتے، اور عمل تو ایسا کرتے کہ پیر آپ کے سوج جایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وزن بڑھ گیا تھا، آپ کو رکوع اور سجدے میں تکلیف ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کے نبی نے کیا ہے، بیٹھ اور کھڑے ہو کر ہی رکوع اور سجدے کو مکمل کیا۔ یقین جانیے انسان اللہ کے خاطر جتنی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، یہ اس کے ثواب میں مزید اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کیسی کیسی مصیبتوں میں مبتلا کیا۔ تصور کریں کہ سب سے بڑی مصیبت مردوں کے لیے اللہ اسے اپنے گھر والوں کے مسئلے میں آزمائے۔ اگر کسی مرد کو اللہ نے اس کے گھر والوں کے مسئلے میں آزمایا اور اس پر اس نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ ایسا اسے ثواب عطا کرے گا انسان اس کا شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر والوں کے مسئلے میں کیسے آزمایا گیا؟ تصور کریں کہ آپ کی وہ بیوی جو مکہ میں رہتے ہوئے آپ کے گھر کا سہارا تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا ہے، اس سہارے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام محروم ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دنیا سے چلی گئی، اللہ کے نبی کتنے پریشان ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں 3 بیٹے عطا کیے۔ 4 بیٹیاں 3 بیٹے، جن میں سے ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 7، جن میں سے 6 کو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے دفنایا ہے۔ سبحان اللہ، 3 بیٹوں کو اپنے ہاتھ سے دفنایا، 3 جوان بیٹیوں کو جو شادی ہو چکی تھی، جن کے بچے ہو چکے تھے، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے دفنایا۔ باپ کے کلیجے پر اس سے بڑا غم کیا گزرے کہ وہ اپنی جوان بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے دفنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تکلیفوں کو دیکھا۔ آپ کے سامنے آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کو لایا گیا جو اپنی آخری سانس گن رہے تھے، اللہ کے نبی رونے لگ گئے، آپ کی آنکھ سے آنسو آ گئے۔
آپ علیہ الصलौत वस्सलाम को रोता देखकर सहाबा कहने लगे, "ए अल्लाह के नबी आप भी रोते हैं?" तब आपने क्या कहा था कि आंख से आंसू बहती है मगर जबान से हम वही कहेंगे जो अल्लाह ताला को राजी है, जो अल्लाह को खुश करे। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर के मसले में बहुत आजमाया था, और अल्लाह के नबी इन तमाम नेमतों पर, मुसीबतों पर क्या है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहे। अंबिया की मिसालें बेशुमार हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शुक्र देखिए, 950 साल कौम वालों ने साथ नहीं दिया, कौम वालों ने मजाक उड़ाया, क्या मजाल कि अल्लाह ताला के कभी नाफरमान बने हो, अल्लाह की भी नेमतों का शुक्र अदा ना किया हो। ज़ुर्रियत मन हमलना मा नूह इन्नहु काना अब्दन शकूरा। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अब्द शुकूर कहा है। कैसे वो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे थे कि रोजाना देखते कि अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतों से नवाजा, अल्लाह ने ईमान अता किया, और अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ उनको अता किया खाते थे, पीते थे, और जैसी भी तकलीफें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शुक्र कैसे था। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को कैसे बनाया, इन्न इब्राहीम कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा वलम यकु मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमी। अल्लाह ने कहा कि इब्राहिम एक उम्मत के मानद थे, अल्लाह के फरमाबरदार थे, दीन हनीफियत पर थे, मुशरिकीन में से नहीं थे, और अल्लाह की नेमतों पर उसका शुक्र अदा करने वाले थे। हजरत इब्राहिम का बड़ा मकाम है, सुभान अल्लाह, कि वो अल्लाह की नेमतों पर जो अल्लाह ने उनको अता किया, दुनिया में अता किया, ज़ाहिरी नेमतें, बातिनी नेमतें, हर नेमत पर वो अल्लाह के शुक्र अदा करने वाले थे। इसके अलावा आप अंबिया के बारे में पढ़ेंगे, अंबिया की सीरतों को पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि अल्लाह का शुक्र अदा करना ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों के मसले में कितना वाजिब व ज़रूरी है। मोहतरम हाज़रीन, बुनियादी तौर पर पैगाम यही है कि जो नेमतें अल्लाह ने हमें अता की हैं, तमाम नेमतों का दिल से एतराफ़ करें, ज़बान से अल्लाह का शुक्र अदा करें, दिल से उसको मानते रहें, क्योंकि नतीजा यही है कि जो आदमी नेमतों पर शुक्र अदा करेगा, अल्लाह उन नेमतों को बाकी रखेगा, अल्लाह की रजामंदी का हकदार होगा, अल्लाह और नेमतें अता करेगा, अल्लाह मुसीबतों से उस आदमी को बचा कर रखेगा। अल्लाह की नेमत का शुक्र दिल से अदा होता है, जबान से अदा होता है, आज़ा व जवारे से अदा होता है। अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करने के लिए इंसान को ऐसा दिल चाहिए, और ये दिल मांगने से मिलता है, दिल खरीदने से और चाहने से नहीं मिलता है। मोहतरम हाज़रीन, यही कुछ बुनियादी बातें थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ज़बान, दिल और आदा व जवारे से उसका शुक्र अदा करने वाले से बनाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़ास्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अगर किसी को सवाल हो तो मुख्तसर अंदाज से पूछ लें। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। इंशाअल्लाह ताला बकिया बातें आइंदा सबक में करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला है हमारे उठने बैठने को कबूल फरमाए। ख़त्म मजलिस की दुआ पढ़िए, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।